یار کیا حال ہے سب کے؟ ٹھیک ہے جی میں ابھی آ رہا تھا گھر سے، بڑی کوئی شدید ٹریفک تھی یار رستے میں، ہر کوئی رانگ وے آ رہا ہے، ہر کوئی رانگ وے آ رہا ہے، اسپیشلی جب آپ وہ فلائی اوور سے اترے اور لطیف آباد میں انٹر ہو، ہر بندہ رانگ وے آ رہا ہے، ہر بندہ۔ یار آج کل یہ بڑا کامن مسئلہ ہو گیا ہے، اور یہ مطلب بڑا کامن نارم ہو گیا ہے کہ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ رانگ میں آنا کتنا خطرناک ہے بیسیکلی۔ ہاں، لوگوں کے لیے اس سے کافی خطرات ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، ایکسیڈنٹس کافی سارے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایسا یہ لاپرواہی، مطلب یہ بہت بڑی لاپرواہی ہے، اور مطلب کسی کی بھی تھوڑی سی غلطی سے بڑے ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، اور بیسکلی یہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ مطلب کتنا بندہ محتاط ہو کے پھر چلنا پڑتا ہے، بڑا ایکسٹرا کیئر رکھنی پڑتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اسپیسیفکلی یہ رانگ وے والا چکر بھی ہے، اور بائک والے جو لیفٹ سے نکالتے ہیں بائکس کو، ہاں، تو گاڑیوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت شدید مسئلہ ہے، یعنی آپ گاڑی روڈ پہ لے کے نکلے تو اگر ٹریفک نہ ہو تو آپ کچھ ساتھ والے بندے سے کر سکتے ہیں، مگر جیسے ہی آپ ٹریفک والے ایریا میں آئے نا تو بس پھر آپ روڈ پہ دیکھ رہے تھے کہ میں یہاں سے بچوں، پھر میں وہاں سے بچوں، پھر یہاں سے بچوں، پھر وہاں سے بچوں، پھر بندہ رائٹ سے نکال رہا ہے، ایٹ اے ٹائم ایک رائٹ اور لیفٹ دونوں سے نکال رہے تھے لوگ گاڑیاں۔ آپ کہہ رہے تھے یہ بہت خطرناک چیز ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں نے بھی چلانا سیکھی ہے پکڑی، مطلب میری تو حالت ہو جاتی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے یار یقین مانو، آپ کھڑے ہوتے ہوئے ایک بندہ آپ کے رائٹ سے بگا رہا تھا، لیفٹ سے بگا رہا تھا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ یار میں بالکل، یعنی ہلکا سے کوئی 2 انچ کا آپ کا ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں میری گاڑی بالکل اسٹل رکھنی ہے، گیم آ جاتی ہے یار۔ بڑا مشکل کام ہے یار۔ یار اگر اس پہ سوچا جائے نا، یہ تکلیف پہنچانے کے برابر ہے، اور مطلب اریٹیٹ کرنا ہے ایک طرح سے دوسرے کو، اور خطرناک بھی ہے بڑا، اور مطلب تکلیف پہنچانا، اللہ کا شکر ہے ہم سب مسلمان ہیں، تکلیف پہنچانا ایک دوسرے کو ایک ایسی چیز ہوگی آج کل جس کو کوئی غلط نہیں سمجھتا، سارے سمجھتے ہیں کہ تکلیف پہنچا دی اگر، تو اس طرح کی تکلیف جو ٹریفک والی ہوگی، رانگ پہ چلا گیا۔ یار یوز ٹو ہو گئے، انہیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ یار آج میں انٹرچینج پہ آ رہا تھا نا، تو میں نے جیسے ہی انٹرچینج پہ آ کے گاڑی لگائی تو میرے آگے گاڑی کھڑی تھی، آلٹو ہوگی، اور اس کے آگے ایک ٹرک تھا۔ اب وہ ٹرک والے نے شاید بڑا نوٹ دے دیا، یا اس کو پیسے نہیں مل رہے تھے، یا ریٹ پہ کوئی وہ دینا نہیں چاہ رہا تھا، کوئی مسئلہ تھا۔ پیچھے بندے نے ہارن دے کے عجیب تنگ کر دیا، پھر میرے سے پچھلے بندے نے بھی ہارن دینا سٹارٹ کر دیا۔ پھر شکر ہے اللہ کا کہ وہ ٹرک والے کا مسئلہ ختم ہو، وہ آگے نکلا۔ تو میرے آگے بندہ تھا، وہ اتنا غصہ تھا، اس نے اگلے بندے کے منہ پہ پیسے مارے اور وہ نیچے گر گئے۔ اس نے کہا تو کس بات کی دیر لگا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، روڈ پہ پیسے گرے اور یہ وہ، تو اس نے اس کو پھر جانے دیا۔ میں نے سوچا یار اس بندے، یار جو بندہ ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے وہاں پہ، وہ بھی اپنی نوکری کر رہا ہے، وہ اپنی جیب کے لیے اتنی پیسے کر رہا ہے، اس کو کوئی تنخواہ نہیں ہے، اس کی اتنی، یعنی اس سے بیڈ بہیویئر، اس کے منہ پہ پیسے مارنا، اور وہ اس کا پرابلی قصور بھی نہیں ہوگا، قصور ٹرک والے کا ہی ہوگا۔ تو خیر میں نے اس کے پیسے اس کو اٹھا کے دیے، اور میں نے سوچا یہ اپنا اتنا، یعنی ایک دوسرے کے ہم لوگ ولنریبل کیا ہوا نا، جو امیر ہے وہ سمجھتا ہے کہ غریب میری شاید ملکیت ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ احساس ختم ہو گیا زمانے سے، جو ہے نا احساس ختم ہو گیا۔ مطلب بندے دوسرے بندے کی سچویشن سمجھنے کی کوشش تو کی جائے نا، کہ بڑے کہتے تھے کہ بھائی اگر کسی بندے کی سمجھنی ہے، اس کی کنڈیشن سمجھنی ہے، تو اس کی جگہ بیٹھ کے دیکھو ذرا، اس کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ کے دیکھو ذرا۔ اب غریب جو ہے، اس کو غریب اپنی مرضی سے تو نہیں ہوا، وہ نہ امیر اپنی مرضی سے امیر ہوا، یہ تو اللہ کی دین ہے سب پہ۔ وہ آپ ایک حدیث سنا رہے تھے اس سے پہلے۔ ہاں، تو ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے، اس نے مطلب کوئی بائفرکیشن کی نہیں ہے امیر غریب کی، اس نے مطلب یہ بتایا کہ ایز اے مسلم کسی اور بندے کو، چاہے وہ مسلم ہو نہ ہو، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، نان مسلم ہو، اس کو تکلیف پہنچانا ہمارے دین میں برا سمجھا گیا، بلکہ ایمان کا حصہ سمجھا گیا ہے۔ حدیث میں بتا دیتا ہوں، صحیح حدیث ہے۔ It was narrated from Abu Huraira that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "The Muslim is the one from whose tongue and hand the people are safe." The people are safe. اس پہ غور کریں ذرا، لوگ سلامت ہوں اس کے ہاتھ اور زبان سے، تو اور یہ مسلم ہونے کی نشانی ہے، یعنی یہ کتاب الایمان کا حصہ ہے، کتاب الایمان کا حصہ، بالکل بالکل، اٹس فرام دا کتاب الایمان، بالکل۔
یعنی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس لیول کی بات ہے, اور لوگ اس کو کیجول لیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے دوسرے لوگ, وہ مسلمان نہیں بولا اسے, دوسرے لوگ. آپ نے سندھ میں کبھی ریسنٹلی انٹیریئر میں ایک قصہ ہوا ہے, وہ اس کو گالی دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بھگوان کو گالی نکال بول اللہ اکبر, وہ پتہ نہیں کیا عجیب سندھی کے اندر اس کو اس کے ساتھ کر رہا ہے. یار وہ بھلے کسی فیتھ کا ہے, بٹ غریب ہے امیر ہے, ان اینی کیس آپ اس کے ساتھ اس طرح بات تو نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. اور وہ کیا امیج لے کے جائے گا؟ یعنی آپ کا ایز اے مسلم ایک اور ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو جنت میں جانے والا بنائیں. وہ کیا امیج لے کے جائے گا کہ یار ایسے مسلمان ہیں یار, یعنی کیا کہہ رہے ہیں, کس طرح سے بات کر رہے ہیں, کیا ان کا رویہ ہے؟ بات سمجھنی ہے, اسلام سے دوری تو ہے ہی ہے, مطلب لیکن جو مین چیز ہے نا, وہ والی بات میں ریپیٹ کروں گا کہ سیکنڈ ہے کہ احساس کی کمی ہے. یہ تو سب کچھ ہے کہ ہر چیز سے ہم لوگ تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں, اس کو احساس نہیں کر رہے ہوتے. میرے علاقے میں جب ہم لوگ گھر کی طرف انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو بندے نے جو ہے وہ کھولا ہوا ہے اپنا ڈھابا چائے کا. رات کو پوری لائن سے بائکس کھڑی کر دیتا ہے, اندر جانے کی جگہ ہی نہیں ہوتی. پھر جب ہارن بجاتے ہو تو سائڈ میں کر لیتے ہیں, لیکن وہ ہارن بجانے کی ضرورت ہی کیوں پڑے, ایسے ہی. اور لوگوں میں بڑا فرق دیکھا میں ابھی اسلام آباد گیا تھا ریسنٹلی. یہ ہارن بجانا بھی ایک تکلیف ہے, ان نیسیسریلی ہارن بجانا بھی ایک تکلیف کا بات ہے. اتنی انا ہوتا ہے بندہ اس سے. اسلام آباد میں بندے دیکھے چھوڑے جو باہر سے ہو کے آتے ہیں, ہاں وہ ہارن بجتا ہی نہیں. اور اسلام آباد اپنے مطلب لوگوں کا مطلب یہ تربیت کی بات ہے, میں کہوں گا کہ تربیت ایسی ہے ماشاءاللہ. اسلام آباد کے لوگ, وہ ایک بار ہم جا رہے تھے اسلام آباد میں, کوئی کمرشل مارکیٹ تھی, اس میں ہم 2-3 بندے جا رہے مارکیٹ میں. پیچھے سے تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا یار پیچھے کوئی چیز ہے. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, گاڑی والا بیچارہ سلو ہمارے پیچھے چلتا آ رہا ہے. اس نے ایک بار بھی بیچارے نے ہارن نہیں بجایا. مجھے برا فیل ہوا. کراچی حیدرآباد میں تو چڑھا دے, ادھر تو یہ حالات ہے. تو ان نیسیسری ہارن بھی کتنا بڑا مسئلہ ہے, وہ بھی تکلیف ہے کسی کے. یہ بیسیکلی ہاتھ سے تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ دوسرے کو. تو یہ, اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار کہ یعنی جب آپ اپنے آپ کو ایک چیز کہتے ہیں نا, تو اس کے ساتھ کوئی رسپانسبلٹی آتی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک آپ اپنے آپ کو عہدہ دے رہے ہیں, ایک عام انسان ہے, اور پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. جب مسلمان کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کہ ایسے تو نہیں مل جائے گا آپ کو مسلمان کا ٹائٹل, یو ہیو ٹو ارن اٹ, ٹھیک ہے. تو یہ آپ جو ایک اور حدیث تھی کہ رستے میں نماز پڑھنا بھی یعنی الاؤڈ نہیں ہے. یعنی آپ رستے کا اتنا ہے کہ یہاں سے لوگ آ جا رہے ہیں, ان کو تکلیف نہ ہو, نماز نہیں پڑھو. ادھر روڈ کے درمیان میں گاڑی کھڑی کر کے چلو جی انتظار ہو رہا ہے جی, باجی شاپنگ کر کے آ رہی ہے, ادھر ڈرائیور باہر کھڑا ہوا, یعنی روڈ کے درمیان. سر گاڑی کھڑی کرنا چھوڑیں, کچھ ایسے ایریاز ہیں وہاں پہ ٹینٹ لگائے جاتے ہیں. شادی اگر کوئی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ٹینٹ لگایا جاتا ہے بیچ روڈ, گلی کراس کر کے درمیان میں آپ نے یار ادھر تو میں نے پچھلے گلی میں جانا, میں پورا گھوم کے آؤں, یعنی وہ درمیان میں ٹینٹ کی اسے بلاک. صحیح بالکل. اور بندہ اس طرح بھی سوچے نا یار, کبھی ہم چلو یہ تو ہم نارمل بات کر رہے ہیں کہ نارمل گزر رہے ہیں ٹریفک میں, کوئی ایمبولینس ہو یار, ہاں کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو, کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہو, گاڑی میں لے کے جا رہا ہے کوئی, یا ایمبولینس میں لے کے جا رہا ہے, اس وقت یہ ٹریفک بلاک مل جائے, اس وقت رانگ میں مل جائے, وہ تو جلدی میں ہوگا. ایمبولینس والے کا تو حق ہے جلدی میں ہونا, فائر بریگیڈ والے کا حق ہے جلدی میں ہونا, اس کو تو چھوٹ ہے سگنل بھی توڑنے کی. لیکن ہمارے یہاں نارملی ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. تو وہ مطلب ایمرجنسی سچویشن میں کس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے, کسی کی جان بچ سکتی ہے. اچھا ویسے ایک اور بات ہے, اگر آپ دیکھیں نا کہ آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں نا, تو اس وقت آپ کے دماغ میں بات آتی ہے کہ یار اس کا جواب دینا ہے میں نے اللہ کو, میں جھوٹ بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. بٹ ایسی سچویشن میں نا جب آپ رانگ وے جا رہے ہوتے ہیں, ٹریفک کا سگنل توڑ رہے ہوتے ہیں, لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ اس کا بھی جواب دینا ہے. کچرا پھینک رہے ہوتے ہیں باہر, ہاں صفائی نصف ایمان ہے. صفائی نصف ایمان. یہ بھی ایک مسلم ہونے کا ایک اور امپورٹنٹ پہلو ہے جو کہ لوگ اگنور کرتے ہیں. یعنی کچرا پھینکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس پہ کوئی مسئلہ, اس کا جواب ہی نہیں دینا. جواب ہی نہیں دینا. اس کا ایک اور فیکٹر ہے, لیکن وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, احساس والی بات, اور اس کی بات کہ اپنی نہیں سمجھتے, وہ غلط کو غلط نہیں سمجھتے. مین چیز یہ ہے, یہی میرا پوائنٹ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ اللہ کو اس چیز کا جواب بھی دیں گے ہم. یعنی کچرا پھیلا دیں یا ہم
ट्रैफिक के जो मसाइल की बात कर रहे हैं, या रोड के ऊपर आप पूरा टेंट लगा के शादियां करें, हम इसके बारे में सोचते हैं कि यार कोई हमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इस पे चेक ना कर ले, हमें पकड़ ना ले, इसके अलावा हम कोई खास उस पे वो नहीं करते। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तो कुछ वो बात की बात है, सामने से बंदा बोलेगा रॉन्ग में क्यों आ रहा है भाई रास्ता, वो गुस्सा करता है, वो लड़ता है उससे। जैसे उसका हक हो रॉन्ग पे आना। यू टर्न से रॉन्ग में आते हैं, ठीक है, सामने खड़े हो जाते हैं। अब जो आने वाला बंदा है ना, वो खड़े हो जाते हैं जिद में कि भाई मैं नहीं हटूंगा, पहले तू हट, जबकि उसे पता है कि वो गलत है। तो ये एक बड़ा एक सीरियस इशू है हमारी अपब्रिंगिंग के अंदर, मैं तो कहूँगा। हाँ, तरबियत का अंदर मसला है। तरबियत के साथ साथ फिर ये पूरी कल्चर ही इस तरह का बन गया है कि यानी आप ये देखें, आप ये चीज देखेंगे ना, अगर कोई बंदा बोलेगा ना कि एक, आप सोचें एक बंदे के 2 बच्चे हैं, ठीक है, और एक बच्चा कहता है कि अब हम यहाँ से जाएंगे पॉइंट ए पे, वहां से बी पे जाएंगे, वहां से सी पे जाएंगे, फिर डी पे हमारी फाइनल मंजिल है। एक दूसरा, उसका दूसरा बच्चा है, वो कहता है हम यहाँ से अब बी पे जाएंगे, वहां से हम डायरेक्ट डी पे, मुझे शॉर्टकट पता है, थोड़ा सा रॉन्ग वे लेना पड़ेगा मगर हम चले जाते हैं। तो बोलेगा यार ये बच्चा मेरा होशियार है। ऐसे है ना यार, ये होशियार है, ये तो सीधा ये दुनिया में नहीं चल सकता, ये सीधा है बिल्कुल। ये बचपन से उसको बताया जाएगा कि यार इस तरह बिल्कुल, वो कोई कहे ना यार मैं लाइन में लग के, कोई मसला नहीं है, मैं बनवा लेता हूँ अपना शनाख्ती कार्ड, बोलेगा यार पता है, ठीक है लाइन में क्या लगना है, फलाने को जानते हैं, उससे बात करते हैं, हो जाएगा काम, इतना कौन लाइन में लगे, और फिर उसको डिस्करेज किया जाएगा कि ये है वो लाइन में लगता है जाके फिर बार बार। तो यानी हम लोग उस हिसाब से इन चीजों को शायद अपने लोगों को, अगर कोई कर रहा हो तो उसको अप्रिशिएट नहीं करते। ऐसे ही है, ठीक है, अगर कोई इस तरह कर रहा हो उसको कहते हैं यार ये अनहोनी सी बात कर रहा है, ये क्या बात है, ये तो नॉर्म ही नहीं रह गया। और जो नहीं कर रहा होता उसको शाबाशी दे रहे होते, कहते इसको सही उल्टा काम हो रहा है ना। हाँ, ये सही दुनियादार है, इसको दुनिया का सही खबर है। तो सर नहीं, वो आपकी बात सही है कि वो इस चीज को इनकरेज और अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन अच्छा पता है क्या, वही वाली बात जो स्टार्ट में हम लोग सोचते हैं ना और बोलते हैं हमेशा इलेक्शंस के टाइम पे कि भाई अच्छा बंदा आ जाए और वोट्स डाल रहे होते हैं, बाद में वो वैसे ही बंदा निकलता है जो भी XYZ। तो होता यही है कि भाई वही हम में से ही लोग निकलेंगे और वही हुक्मरान बनेंगे। अब क्या है कि जितनी भी अथॉरिटीज हैं लाइन में लग के और जानते हैं उसको करवा देंगे, कंट्रोल ही नहीं है ये चीज को। वहां से लोग जो है ना वो कर रहे होते हैं कि भाई हाँ सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है जानता हूँ करवा दूंगा काम। वो लाइन से तोड़ना उसको आराम से वो इजी समझते हैं। तो वो कंट्रोल ही हमारे स्ट्रांग हो तो वो लाइन वाला मसला ही खत्म हो जाए। बिल्कुल ऐसी है, लूप होल खत्म ही हो जाए। ये बात इन्फोर्स भी की जा सकती है। सऊदीया के अंदर जिस तरीके से यही पाकिस्तानी आपको उम्र पे गया हो, आप इनको देखें यार क्या खूबसूरत मुसलमानों वाला कैरेक्टर होता है इनका, हरम की सफाई करने वाले हैं और क्या सफाई करते हैं। और यहाँ हमारी यही यानी देखें बात है कि वो हरम का स्वीपर है, बट अगर ये आप देख लें यहाँ पे हमारी भी मस्जिदों के अगर कहीं पे बड़ी जो मस्जिद है वहां पे प्रॉपर कोई तैनात हो, जिस तरह शाहजहां मस्जिद है आप ठट्ठा में जाए तो वहां पे यही लोग काम नहीं करते। वजह सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट की है। वहां कोई सिग्नल तोड़ते हैं ना उसको डायरेक्ट 1000 दिरहम फाइन पड़ जाता है, 1000 रियाल 5000 रियाल फाइन पहुंचता है लोगों को, तो डर लगता है उसको। वहाँ पे दुबई में वही एक जे वॉकिंग पे आपको साइन लगा हुआ है 20,000 दिरहम फाइन जे वॉकिंग करने। बट अगेन मेरा ख्याल है कि हम लोग हर चीज के लिए हुकूमत को नहीं ऐसा ही है, कह सकते, ऐसा ही है। मतलब कुछ चीजें हम खुद भी ठीक कर सकते हैं। ये उनमें से एक है, ये हमारे इख्तियार में है, ये हमारे इख्तियार में है। बिल्कुल ये अगर हर बंदा फैसला करने ना कि मैंने दूसरे बंदे को तकलीफ नहीं पहुंचानी, हाँ, और गंदा नहीं करना। तकलीफ में गंदगी भी तकलीफ में आ गई। हम अपने इस सिंपल हदीस को फॉलो करना शुरू करते हैं कि बस हाथ और जुबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी। हर बंदा अपना मुहासबा करे, सोचे कि मैं तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहा किसी को, अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे तकलीफ तो नहीं होती। तो इससे मेरा ख्याल है बड़े मसले ऑटोमेटिकली हल होंगे। और जाहिर बात है गवर्नमेंट का भी, हुकूमत का भी थोड़ा सा रोल होगा, बट इसमें हमारा हेल्पिंग हैंड होगा उन्हें कि हम कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आसान चीज है। थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा रॉन्ग वे के लिए, थोड़ा सा ज्यादा चलना पड़ेगा, और क्या थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा आपको नॉर्मल से। यार आपको याद होगा हम क्लास 5 में होते थे तो हम ना पढ़ते थे
اسلامیات. تو جو ہمارے ساتھ نان مسلم ہوتے تھے نا، جس کے اندر کرسچنز اور یہ پڑھتے تھے ایک سبجیکٹ ایتھکس، ٹھیک ہے. اور یعنی یہ جب ڈیزائن کیا گیا ہوگا تو لوگوں کو یہ لگا ہوگا کہ یار اسلام جو پڑھ رہا ہے اس کو ایتھکس پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے آلریڈی. ٹھیک ہے، اٹ میڈ سینس. مگر ہمیں اسلامیات کے تھرو بھی کبھی ایتھکس کے اوپر نہیں زیادہ پڑھایا گیا. ٹھیک ہے نا. حالانکہ اسلامیات میں اور دین اسلام ہمارا محبت کا درس دیتا ہے. ایسے سب سے پہلے محبت کا درس دیتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں ایسے جو ہیں جس میں مطلب ایک یہودی کا قصہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک یہودی سے ایک بار کسی کو ضرورت پڑ گئی، قحط زدہ علاقے میں کسی کو ضرورت پڑ گئی کھجوروں کی یا پیسوں کی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے آیا. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ چیزیں تھی نہیں کوئی بھی دینے کے لیے نا. تو ایک یہودی نے آفر کی کہ مجھ سے لے لیں. تو اس نے بہت ساری کھجوریں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. لے گیا، وہ انہوں نے دے دی قحط زدہ علاقے والے کو تاکہ وہ کھجوریں لے جائے اور وہاں کے لوگ کھائیں. تھوڑا ہی عرصہ گزرا، جو مقررہ میعاد تھی اس قرضے کو واپس کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے پہلے ہی وہ یہودی پہنچ گیا. وہ تو جان بوجھ کے شاید پہنچا تھا، اللہ عالم. اس سے میعاد ختم ہونے سے پہلے ہی پہنچ گیا اور بڑی بدتمیزی سے بولنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو میرا خیال ہے تو نے کا لفظ اس نے استعمال کیا تھا. صحابہ بھی موجود تھے برابر میں کہ جو تو نے قرضہ لیا تھا وہ واپس کرو مجھے. عربی میں پرابلی کوئی لفظ ہوگا جو اس طرح جو مطلب بدتمیزی والا بدتمیزی والا. اور وہ چاہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہے، لیکن یہاں سے محبت کا درس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. کوئی غصہ نہیں ہوئے. پھر اس نے اور تش چیزیں استعمال کرنا شروع کی. یہ آتا ہے کہ تیسری بار اس نے چادر پکڑ لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کھینچی کہ واپس کر. اور اس پہ صحابہ بھی بڑے غصہ ہو رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام تھے، بڑے پیسفل مائنڈ کے ساتھ تھے، غصے کو کنٹرول کر رہے تھے اپنے. پھر چوتھی مرتبہ میں تو شاید یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ قریش والے یا عبد المطلب کی جو آل ہے وہ تو کرتے ہی ایسا ہیں. اب کتنی سخت بات اس نے کہہ دی کہ قریش والے باپ دادا پہ چلا گیا وہ فوراً، اور حالانکہ میعاد پوری بھی نہیں ہوئی تھی. تو اس پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوئے اور غصے کو کنٹرول کیا. اس پہ حضرت عمر نے شاید پھر یہ کہا، کیونکہ صحابہ کی تو غیرت تھی. نبی کریم ہمارے سامنے بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو ہمیں غصہ تو آتا ہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید کچھ کہا کہ اگر تو اب اپنا زبان بند کر، اگر زبان بند نہیں کرتا تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا. اس پہ اب کیا کرنا چاہیے نارمل بندے کو، کسی کو، یا ہم میں سے کوئی ہوتا ہمارا دوست کوئی ہمیں بچانے آتا ہے اس طرح، ہم تو بولتے ہیں نا صحیح ہے بھائی، صحیح کر رہا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر یہ تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ قرضہ واپس لینا اس کا حق ہے. فلاں جگہ پہ جا، یہ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، اس کو واپس کر اور کچھ زیادہ دینا کیونکہ تو نے اس سے بدتمیزی سے بات کی ہے. اس چیز کو دیکھ کے جب کھجوریں واپس ہوئی اور تھوڑی زیادہ ملی تو وہ یہودی پھر مسجد نبی میں آیا غالباً، یا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ آیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اب مجھے بتائیں دین کی بات کون سی کی انہوں نے تو اخلاقیات کی بات کی، محبت کی بات کی. غصہ ایک اور ایسی پراپرٹی ہے جو ہمارے لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، حد سے زیادہ کرتے ہیں. یعنی اس پہ مجھے ایک اور قصہ حضرت ابو ہریرہ کا نریٹڈ یاد آیا. وہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غصے میں ہوتے تھے نا، تو جب میں مسجد میں آتا تھا یا جب وہ مسجد میں آتے تھے تو وہ منہ دوسری سائڈ پہ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، کوئی غلطی ہو جائے اس طرح، پھر دوبارہ ہوتا تو پھر میں دوبارہ سامنے آتا تھا، پھر منہ سائڈ پہ کرتے تھے، اور تیسری دفعہ منہ سائڈ پہ کرنے کے بعد جب میں جا کے عرض کرتا تھا اور مان جاتے تھے. یعنی یہ میکسیمم غصہ دکھانا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ہمارے لوگ ادھر روڈ پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کو یعنی اتنے نازیبا الفاظ میں بولتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے عزت دوسرے ایک شخص کی. اب وہ یہودی تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، وہ یہودی تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن اس کی عزت. غصہ بھی نہیں کرنا، غصہ بھی آتا ہے، غصہ سب کو آئے گا، نہیں اس کو لیکن کنٹرول. خوبصورتی ہے نا، وہی تو پہلوان کہا گیا پھر اس سے، اصل پہلوان ہے ہی وہ
जो गुस्से को पी जाए, जो गुस्से को पी जाए, ऐसे लड़ने वाला ना हो कि भाई गुस्सा आए और वो दो करवा दे उससे। हाँ, ये असल पहलवान तो वो है जो कंट्रोल कर हाँ, ले, हाँ, उसको पहलवान बोले। और यानी वो जनरली लोग इस पे कहते हैं कि ये बड़ी इरिटेटिंग हरकत की है अगले ने, यानी इसकी वजह से इसने, यानी क्या गलत बात की है उसने, तो गुस्सा पिया ही गलत बातों पे किया जाता है उनको बड़े ऐसे ही है, सही बात पे तो गुस्सा किसको आता है? सही बात पे क्यों गुस्सा करना है आपने, गलत बात पे गुस्सा करना ऐसे है। ही। कोई इरिटेटिंग होगा तो आप इरिटेट होंगे, ऐसे ही। बट आपने उसको गुस्सा नहीं दिखाना, ऐसे ही। आपने यानी तहम्मुल मिजाजी के साथ मुंह पे हल्की सी स्माइल, अच्छा ज्यादा क्या मार के हंसने से भी मना किया गया है, हाँ, बट एक अच्छे मूड के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक मुसलमान का रहना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक और प्रॉपर्टी है जो क्या कहते हैं, हम बहुत नेगेटिव हो गए हैं आजकल सारे के सारे। तो एज अ मुस्लिम जब आप अपने आप को मुस्लिम कहते हैं तो वो उस आइडेंटिटी के अंदर ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक शामिल होनी चाहिए कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहें, बिकॉज आपका बेसिकली तो ये ईमान है ना कि जो हो रहा है वो अल्लाह ही कर रहा है, ऐसे ही है, ठीक है, और आगे उम्मीद भी आप अल्लाह से अच्छी की रखें, ऐसे ही। तो फिर पॉजिटिव रहना चाहिए, भले मुश्किल हालात भी आ जाए, मगर एक नाउमीदी जिसको कहते हैं ना कुफ्र है, ऐसे ही है, वो नहीं होना चाहिए। और मुश्किल हालात तो आते ही ईमान वालों को आजमाने के लिए हैं, मतलब ऐसे ही जैसे हम क्लास किसी भी 2 क्लास में थे, 2 क्लास का पेपर दिया, वो पास कर लिया तो 3 क्लास में गए, फिर 5 क्लास में आए, जिस तरह टेस्ट पास करते जाते हैं हम तो उतना लेवल हमारा बढ़ता चला जाता है। तो अगर ईमान में लेवल बढ़ाना है, अगर अच्छा मुसलमान बनना है, अच्छा ईमान वाला बनना है, तो ये टेस्ट तो आते रहेंगे, ये आजमाइशें तो आती रहेंगी, कभी कोई गुस्सा भी करेगा और नाहक गुस्सा करेगा, जैसे आपने कहा गलत बात होगी उसकी, हाँ, हमेशा सही बात तो नहीं होगी, तो उस पर टेस्ट है अल्लाह की तरफ से वो आपके लिए। और मतलब दूसरा वो ये ना कि मुझे एक बंदे ने बोला कि हमारे पास ना अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, क्योंकि सहाबा का जो दौर था, फिर खुलफाए राशिदीन का जो दौर था, उसके अंदर बेसिक लेवल पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी एक्स्ट्रा, यानी लिफ्ट मिल जाए कि बंदा दर्जे बुलंद कर रहा है, बट अब आप रोड पे जा रहे हैं और हर बंदा रॉन्ग पे जा रहा है, यानी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सही बात है, ठीक है, अपने आप को यानी, और आपकी नीयत ये है कि यार मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाए, मैंने ये गलत काम नहीं करना, बेहतरीन, ये अपॉर्चुनिटी उनके पास भी नहीं थी। आप लिफ्ट के थ्रू जा सकते, सीढ़ियां भी चढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जहां एक आप किसी जगह पे काम करते हैं, किसी बाजार में कोई कपड़ा बेच रहे हैं और बोले हर बंदा झूठ बोल के बेच रहा है, आप सच बोलना शुरू कर दें, सिर्फ आप सच बोलना शुरू कर दें, सच बोल के अपनी डीलिंग्स करना शुरू कर दें मुसलमानों की तरह, बिल्कुल ठीक है ना, नाप तोल में कमी खत्म कर दें, जब सब दूध में पानी मिला रहे हैं आप पानी मिलाना छोड़ दें, ये अपॉर्चुनिटीज उस जमाने में मेरा ख्याल नहीं थी। और यकीन की बात है, ये तवक्कुल की बात है कि अल्लाह आजमाते हैं, सिर्फ देते आपको बरकत इस तरह की देते हैं कि आपको नुकसान कभी नहीं होता, जब भी आप अल्लाह के अहकाम मिलता तो अपने नसीब का, मिलता अपने नसीब का, कभी नुकसान कभी भी नहीं होगा, बल्कि बरकत और बढ़ जाती है। तो जब अल्लाह के अहकाम को बंदा पूरा करता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे, तो मेरा तो मानना है जो आपको नुकसान होते हैं ना अच्छा काम करने के बाद, हाँ, उसको आप ना ज्यादा पॉजिटिव ले, बोले कि यार शुक्र है इसका इधर नहीं मिला सिला, जबरदस्त, मैंने अल्लाह के लिए किया ना, ये जमा हो गया, जमा हो गया, बिल्कुल ठीक है, ये मिला नहीं कोई बात नहीं, जमा हो गया, जमा हो गया, जब जाएंगे तो फिर उसको कैश आउट करेंगे ना, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो नहीं सर, इस पे जो ना वो आपकी पुराने जो एपिसोड है उम्दगी वाला, उसको मैं रेफरेंस दूंगा कि जो आपने एक बात बोली थी कि हर काम के अंदर, हर बिजनेस के अंदर जो है ना वो ग्रो करके बहुत मतलब एक्सीलेंस से पहुंचा जा सकता है। उसके अंदर ये था कि वो अब जैसे अभी अब बात की कि एक बिजनेस है, उसके अंदर हम सिर्फ सच बोलना शुरू कर दें तो वो नहीं, वो जो बुलंदगी पे आप जाओगे अल्लाह की तरफ, वो तो है ही है, लेकिन साथ में अब आजकल मैं देख रहा होता हूँ एक फेसबुक पे एक पेज है, उस पे लोग पूछ रहे होते हैं कौन सा बिजनेस करूं, मेरे को इतने पैसे हैं, और कोई अपना अपना आइडिया दे रहा होता है। तो बाद में मैं नोट ये करता हूँ, अभी जो मैंने अपना काम शुरू किया, मैं नोट ये करता हूँ, कोई भी काम कर ले दयानतदारी से कर ले, ईमान से कर ले और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कर ले, वो ग्रो करता ही करता है, वो ग्रो करते करता ही करता, बिल्कुल। इतनी कमी हो गई है ना इस चीज की, लोग अब वेलकम करते हैं, ठीक है, डिमांड हो गई ना इस चीज की, सप्लाई कम हो गई, ऐसे ही है, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है, वैल्यू बहुत बढ़ गई है। और ऐसे के अंदर आप अगर अच्छा करते हैं ना तो अल्लाह को राजी करने के लिए मकसद ये हो कि अल्लाह को राजी करे, तो आपकी फिर वो जंपे लग रही है, ऐसे ही है, आप चल नहीं रहे, आप स्प्रिंट मार रहे हैं, स्प्रिंट मार रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि
ایسے کرنے والے کم ہے نا بہت. شائن کرتا ہے نا دور سے Shine یار. کرتا ہے. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو ابھی بھی صحیح کام کر رہے ہیں. اللہ بھی سب کو دیکھتا ہوگا. تو یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں مگر جھوٹ نہیں بول رہے اور میری خوشی کے لیے کر رہے ہیں. یہ کیا پیارے لوگ. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اس فتنے کے دور میں ٹھیک ہے اگر آپ اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں نا, اور اگین ایکسیلنس پہ بات کی ہے, تو جب آپ مسلمان بنتے ہیں تو آپ میڈیوکر سے مسلمان کیوں بنتے ہیں کہ اگر آپ نے انجینئر بننا ہے تو بہت اچھا بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے تو بہت اچھا بننا ہے, اسپیشلائزیشن بھی کرنی ہے, ٹیچر بننا ہے آپ نے یا کوئی پروفیسر بننا ہے تو پی ایچ ڈیاں کرنی ہے, ریسرچ پیپر چھاپنے. تو اگر مسلمان بننا ہے تو اتنا تھکڑ مسلمان کیوں بننا ہے یار. اس کے اندر بھی یعنی آپ اپنے آپ کو صحیح بات ہے, فل پوٹینشیل یوز کریں نا, اور آپ اپنی ہر اسفیئر آف لائف کے اندر وہ چیز کر کے دکھائیں. ایسے کہ لوگ مثال دیں یار مسلمان ایسے ہوتے ہیں. ایسے ہی اب مسلمانوں کے وہ حالات ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں کسی چیز سے دنیا میں نوازے نا. یہ بھی تو ہے نا, جن قوموں کے اندر وہ چیزیں ہیں ان کو اللہ نے نوازا ہوا ہے لیڈرشپ سے دنیا کی. ہم خود اگر اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں نا تو لوگ خود ہی اٹریکٹ ہو کے ہماری طرف آئیں گے. جو ابھی امین سے بات کر رہے تھے کہ بزنس میں جو وہی پرنسپل جو دین نے سکھائے ہیں وہ اپلائی کرتا ہے, لوگ اٹریکٹ ہو کے اس کی طرف آتے ہیں. یار ٹھیک ہے ادھر سے غلط چیز نہیں ملے گی, یہ جھوٹ نہیں بولے گا, یہ جو پرائز بتائے گا جائز بتائے گا تو کام آسان ہے. لوگ ایک ایک کر کے ٹائم لگتا ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے بٹ لوگ آتے ہیں اس طرف. اس طریقے باقی چیزوں میں بھی اگر ہم سچ بولنے لگ جائیں, ٹریفک ہماری یعنی فالو اچھی کرنے لگ جائیں, ہر چیز ہم ایک اچھے اگر مسلمان بننے لگ جائے نا تو لوگ خود ہی اٹریکٹ ہو کے ہمارے مسلمان لگ. یہ اسلامک پرنسپل سے دنیا بھی بنتی ہے, آخرت بھی بنتی ہے. ہم لوگ سیروزے میں گئے تو آخر میں امیر صاحب جب ہم لوگ جانے لگے واپس تو وہ بولتے ہیں کہ آخری ملاقات میں انہوں نے کہا تھوڑی دیر بیٹھو. میں بیٹھ گیا, انہوں نے اپنے جو کچھ کاغذاری سنانے کے بعد وہ بولتے ہیں کہ صرف ایک بات کو پکڑ لو. میں نے کہا جی کیا؟ بولتے ہیں اس طرح سمجھو. بولتے ہیں اب مجھے ایگزیکٹلی وہ یاد نہیں ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ دین میں کتنے حروف آتے ہیں. میں نے کہا 3. پھر وہ بولتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ دنیا میں اس طرح سے کچھ تھا کہ وہ 2 3 4 کی ایک سیریز بن رہی تھی, تو آخرت اس میں آخر میں آ رہا تھا آخرت. تو انہوں نے کہا پہلی چیز پکڑ لو دین, یا ایسا کچھ تھا کہ اس میں پھر وہ تینوں چیزیں کور جاتی ہیں, دین دنیا اور آخرت. دین دنیا اور آخرت, ہاں دین تو دین ہے ہی دنیا اور دین آخرت. دنیا مطلب یہ تو میں کہتا ہوں لوگ دین دنیا کو الگ کر دیتے ہیں, کوئی الگ چیز نہیں ہے, یہ ایک ہی چیز ہے. ہم نے بائفرکیٹ کیا ہوا ہے کہ بھائی دیندار طبقہ الگ ہے, دنیا دار طبقہ الگ ہے. آپ دونوں چیزیں ایک ساتھ پریکٹس کریں تبھی آپ دین پہ چل رہے ہیں, ورنہ آپ نہیں چل سکتے. آپ کو دنیا داری بھی کرنی پڑتی ہے دین پہ چلنے کے لیے. ایسے ہی تو ایتھکس جو ایتھکس ہے, اب وہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اخلاقیات, معاشرت, یہ ساری دنیا داری ہے نا ایک طرح سے. اگر آپ وہ صحیح نہیں کر رہے تو ہماری ٹیچنگز کو فالو ہی نہیں کر رہے ہم. ایسے ہی تو دین میں ہماری دنیا کو کور کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین آدھا ہے, ہمارا دین مکمل ہے. اس نے دنیا کو پورا کور کیا ہوا. ہم نے پورا سیکھا نہیں ہے, مسئلہ یہ ایسے ہم نے پورا سیکھا نہیں ہے, آپ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دین کیسا ہے. کہ آپ دن میں اپنے آپ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں. اپنے آپ سے مراد یعنی فار یور پرسنل سیلف, فار مائی پرسنل ڈیولپمنٹ. نہیں ویسے ہی کہ یعنی آپ اپنے لیے بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہیں, ورنہ جنرلی آپ معاشرتی یعنی سوشل کام ہی کر رہے تھے. ایسے ہی انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے, کبھی اپنے والدہ سے انٹریکٹ ہو رہے. بالکل ایسے ہی ہم سو اکیلے ہوتے ہیں, میرا خیال ہے سو اکیلے رہے ہوتے ہیں نا. اس کے علاوہ تو ہماری انٹریکشن والی دنیا ہے ساری. تو معاملات, وہ تقریباً میں کہتا ہوں کہ 70-30 نہیں 80-20 ہے. 20% پرسنل کوئی کام ہوتے ہیں اور 80% دنیا سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو دین کو بھی آپ یہی سمجھ لیں کہ 20% وہ ہے جس کو ہم نے پکڑا ہوا ہے, جو ہمارے پرسنل معاملات ہیں, جس میں ہم قربانی کر لیتے ہیں, نمازیں پڑھ لیتے ہیں, روزے رکھ لیتے ہیں. مگر جو 80% ہمارے لوگوں سے انٹریکشن ہے نا, کیونکہ اللہ انسان سوشل اینیمل ہے, آج کی سائنس کہتی ہے, یہ بھی اللہ نہیں بنایا نا سوشل اینیمل. ٹھیک ہے, تو جو اس کے معاملات بتائے گئے ہیں نا ان کو فالو نہیں کر رہے, تو ہم سمجھے 80% چھوڑ کے بیٹھے ہیں. 50% تو وہی ختم ہو گیا نا, صفائی جب نہیں رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو باقی 30% میں کہہ رہا ہوں یہ لوگوں والے, کیونکہ صفائی والا بھی لوگوں کی وجہ سے ہے نا. وہ بس 20% کو ہم نے پکڑا ہوا ہے. تو آن فائنل نوٹس یہ ہے کہ یعنی ایز اے مسلم اگر ہم اپنے آپ کچھ مسلم کہلانا چاہتے ہیں نا,
تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ مسلم ہونا یہ سب کچھ ہے. ایسے ہی ہے. اچھے اخلاق کا ہونا, صفائی پسند ہونا, لوگوں کے ساتھ عدل انصاف کرنے والا ہونا, ٹھیک ہے, غصہ نہ کرنے والا ہونا, پیار کی زبان بولنے والا ہونا, اور اخلاقیات, اور پھر وہ رکن جو ہم آلریڈی فوکسڈ ہیں اور فالو کر رہے ہیں 20% وہ بھی ہیں, جس میں نماز, روزہ, حج, زکات, یہ چیزیں. بالکل. وہ تو مولانا طاہر جمیل نے اس طرح سے بیان کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے معاملات صرف 5 رکھے, حج, زکات, اپنا نماز اور روزہ, باقی جو ہے سارے معاملات رکھے اخلاقیات اور لوگوں سے ڈیلنگ کے. ایسے تو 24 گھنٹے میں سے صرف 1 گھنٹہ اپنے لیے رکھا, اور 1 سال 1 مہینہ اپنے لیے رکھا. 1 سال کے اندر 1 دفعہ حج کرنا ہے, 1 مہینے کے اندر روزے رکھنا ہے, باقی 1 گھنٹے میں نماز. اگر آپ کیلکولیٹ کریں ان سب کی ٹائمز کو تو 1 گھنٹہ وہ زکات صرف اس پہ جو دے سکتا ہے 2.5%, باقی تو اس پہ رکھا ہی نہیں کچھ. باقی یہ 10% بھی نہیں بنتا. اس حساب سے مولانا طاہر جمیل کے ساتھ دیکھا تو ہم نے 10% بھی نہیں پکڑا. صحیح ہے نا. ایسے ہی ہے. اور اس میں ایک مجھے مولانا طارق جمیل آپ نے ذکر کیا تھا, ایک بات یاد آ گئی ان کی. وہ بتاتے تھے, اکثر ایک حدیث کوٹ کرتے تھے جس کا مفہوم ہے, مجھے ایگزیکٹ حدیث تو یاد نہیں ہے. اس میں اس کا مفہوم یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے نا, میں گارنٹی سے اسے جنت کے درمیان میں گھر دلاؤں گا, گارنٹی. اور اسے گارنٹی اٹھائی جس کے اخلاق اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے. خوبصورت. تو آن دس نوٹ ہم ختم کرتے. بڑا اچھا سیشن رہا جواد بھائی آپ کے ساتھ, امین بھائی, مبشر بھائی, بہت اچھا رہا. ہاں, تھینک یو. تھینک یو.